حضرات ناظرین و سامعین، آج میں آپ لوگوں کے سامنے بہت ہی مختصر طور پر، چونکہ بہار ریاست کے اندر انتخابی مہم چل رہا ہے اور یہ آتش صحرا کی طرح، یعنی جنگل کی آگ کی طرح یہ سوشل میڈیا میں طرح طرح کی باتیں پھیل رہی ہیں، کسی ذاتی وشیش کے لیے یا پارٹی وشیش کے لیے، یا ان کو نائب وزیر اعلیٰ کی عہدہ پر فائز کرنے کے لیے، یا ان کو لبھاون اور لالچ دینے کے لیے۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ بہت سی پارٹیاں ایسی ہیں جو صرف اور صرف سیاسی نظریے سے کسی بھی نیتا یا لیڈر کو اپنا ٹکٹ وغیرہ دیتے ہیں اور اپنا پرتیاشی بناتے ہیں۔ میں آج کے اس چھوٹے سے ویڈیو کے اندر میں آپ لوگوں کے سامنے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ موجودہ دور کی سیاست میں علماء کرام کے کردار اور ان کے جو حالات ہیں، ان کی جانکاریاں ہیں، ان کا جو تجربہ ہے، اس سلسلے میں کیا علماء کرام کو موجودہ دور کے سیاست کے اندر بھاگ اور حصہ لینی چاہیے یا نہیں لینی چاہیے۔ کوئی بھی پارٹی مسلمانوں کو اہمیت صرف چناؤ کے اندر اور انتخاب کے اندر کیوں دیتی ہے؟ 5 سال کہاں غائب ہو جاتی ہے؟ آج مسلمانوں کو ہر پارٹی کے لیڈر استعمال کر رہے ہیں، کیونکہ مسلمانوں کا کوئی سربراہ اور سیاسی لیڈر دکھنے کو نہیں مل رہا ہے۔ ووٹ کا نام اور چوٹ کا نام، اس طرح کی باتیں سوشل میڈیا میں بارہا دیکھنے اور سننے کو مل رہی ہیں۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کو یا پھر کسی ذاتی وشیش کو اس انتخابی مہم میں کس طریقے سے اپنا فیصلہ اور حتمی فیصلہ میڈیا کے سامنے رکھنی چاہیے، تو میری یہ رائے ہے کہ پورے طور سے، کلی طور سے کسی ذاتی وشیش یا الپ سنکھیک کے لوگ یا اقلیتی درجے کے لوگ یا ذاتی وشیش کے لوگ اپنی بات کو سوشل میڈیا میں یا لوکتنتر کا جو چوتھا استمبھ میڈیا کو کہا جاتا ہے، کھل کر نہ رکھیں۔ اس لیے کہ جہاں لوکتنتر کا پریبھاشا ہے کھلم کھلا آزادی، اپنے سربراہ اور اپنے جن پرتیندھی کا چین کرنا لوکتنتر کا ایک پریبھاشا ہے، وہاں پر ایک پریبھاشا یہ بھی ہے کہ اسے خفیہ طور پر اور چھپ کر اپنے جن پرتیندھی کو چننا ہے، تاکہ آنے والے مستقبل اور بھوشیہ کال میں کسی طریقے کے فتنے اور فسادات کا سبب نہ ہو۔ اپنے ویدھانک ادھیکار اور سویدھانک ادھیکار کا پریوگ کرنا ہے، کریں اور ضرور کریں، اور قومی یکجہتی اور اقوام متحدہ کا جو سسٹم اور اصول ہوتا ہے اس کا استعمال کرتے ہوئے کریں۔ اپنی زبان میں تالا لگائیں، تاکہ روزمرہ کی زندگی کے اندر، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، آج کا نیوز ہو یا کل کا نیوز ہو یا پچھلے پرسوں کا نیوز ہو، اس طریقے سے قتل و قتال کی بازار گرم ہے۔ سوشل میڈیا کے اندر آندھی اور طوفان کی طرح باتیں پھیل رہی ہیں، قتل و قتال ہو رہے ہیں۔ وہ صرف اور صرف اس لیے ہے کہ لوکتنتر کا غلط استعمال کرتے ہوئے ہم نے کسی ذاتی وشیش یا پارٹی وشیش کا سمرتھن کرنے کا اعلان کر دیتے ہیں۔ آپ ٹھیک ہے، لوکتنتر کا پریبھاشا کا وہ سمجھیں۔ موجودہ دور کے اندر جو لوکتنتر کا پریبھاشا ہے وہ تھوڑا سا نرمی اور خفیہ اور چھپ چھپا کر کرنے کا ایک ماحول بن چکا ہے۔ اس لیے میں آپ لوگوں کو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ آپ کسی بھی ذاتی وشیش یا پارٹی وشیش کا سمرتھن کرتے ہیں تو آپ اقوام متحدہ کی طرح متحد ہو کر ایک وقت مقررہ کو بنائیں اور میٹنگ کریں اور مشورہ کریں، اور پھر ایک طرف ایک ساتھ ایک نوک سے
سوئی کے نوک سے پار ہوں، لیکن آپ کس پارٹی کا سمرتھن کر رہے ہیں یا ووٹ دے رہے ہیں، اس پارٹی ذاتی وشیش یا پارٹی وشیش کا استعمال سوشل میڈیا یا میڈیا کے سامنے ہرگز ذکر نہ کریں، یہ میری رائے ہے۔ اور یہ تمام چیزیں آپ کے حق میں مفید ہوں گی، آپ کے مشورے کے لیے، اور جس کام کو کرنے کے لیے جا رہے ہیں اپنے لوگوں سے ملیں، باتیں کریں اور مشورہ کریں۔ آج بڑی بڑی پارٹیوں کے اندر صرف ذاتی وشیش کی جو باتیں ہو رہی ہیں یا پارٹی وشیش کی باتیں ہو رہی ہیں یا اقلیت یا الپ سنکھیک لوگوں کی باتیں ہو رہی ہیں یا نائب وزیر اعلیٰ کا لوبھاون دیا جا رہا ہے یا نائب اپ مکھ منتری کی باتیں ہو رہی ہیں، وہ صرف اور صرف کیوں ہو رہی ہیں؟ اپنی زندگی کے اندر ہم نے کبھی بھی ایسا انتخاب نہیں سنا تھا جو اس طریقے کا لوبھاون کی باتیں ہوتی ہیں۔ وہ اس لیے کہ آپ اپنے دل کی بات کو ظاہر کر دیے۔ جب آپ اگلا جس سے آپ مقابلہ کرنا چاہ رہے ہیں، آپ جب دل کی باتیں ظاہر کر دیتے ہیں تو پھر وہ آپ کا مقابلہ صحیح نہیں ہوگا۔ اس لیے پہلے تو آپ مشورہ کریں، سوشل میڈیا پر باتیں ظاہر نہ کریں، اور اپنے متوں اور ووٹوں کا پریوگ اور استعمال کریں، اور ضرور کریں، اور اقوام متحدہ کی طرح کریں، اتفاق بالرائے ہو کر کریں۔ ہم اقلیت ہیں، اور دیکھا گیا ہے کہ اقلیت کے اندر جب بکھراؤ آتا ہے تو ہماری قدر و قیمت ختم ہو جاتی ہے۔ میں بتانا چاہتا ہوں، بہت سی صورتحال ایسے ہوتے ہیں جو باتیں چھپ چھپا کر کی جاتی ہیں۔ علماء کرام کو اس مسئلے کے اندر سیاسی نظریے سے جو صوبہ کے اندر یا جو ریاستی سطح پر انتخاب ہوتے ہیں یا اس کے مہم چلائے جاتے ہیں یا مرکزی سطح پر ووٹس ہوا کرتے ہیں، چناؤ ہوا کرتے ہیں، ممبر آف پارلیمنٹ کے ہوں یا ممبر آف اسمبلی کے ہوں، ایم ایل اے کے ہوں یا پھر سانسد کے ہوں، اس میں علماء کرام کا حصہ ہونا ضروری ہے اس موجودہ دور کے اندر۔ اس لیے کہ علماء کرام حکمت اور فلسفہ سے مزین، آراستہ اور پیراستہ ہوتے ہیں، اور فلسفہ کا بھی علم تعلیم دی جاتی ہے انہیں، فلسفہ کا بھی علم جانتے ہیں، منطق کا بھی علم جانتے ہیں، حکمت کا بھی علم جانتے ہیں۔ اور میں بتا دوں کہ چہرہ کو آئینے میں دیکھنے کے لیے آئینے کا سامنا ہونا ضروری ہے۔ جب تک کہ آپ آئینے کو سامنے نہ رکھیں گے، اپنے اندر جو حسن ہے یا بدصورتی ہے وہ ہمیں نظر نہیں آئے گی۔ تو موجودہ دور کے اندر علماء کرام کو ٹکٹ ملنی چاہیے اور اس میں حصہ لینی چاہیے اور بڑھ چڑھ کر حصہ لینی چاہیے۔ سیاست کا تقاضا ہے۔ آپ غور کر سکتے ہیں، بہار کے اندر نائب وزیر اعلیٰ کی جو باتیں ہو رہی ہیں، وہ ایک اقلیت کا نام اور ان کا شمار اور ان کا انتخاب کیوں کیا جا رہا ہے؟ وہ صرف اس لیے کہ آج ہم ایک پلیٹ فارم پر نظر آ رہے ہیں اور ہم زبان کھول دیے ہیں۔ اس لیے کہیں کہیں پر زبان کھولنا ہے اور کہیں کہیں پر زبان بند رکھنا ہے، لیکن ہمارا ایک نعرہ ہونا چاہیے کہ ایک بنیں گے اور نیک بنیں گے، اور ایک طرف جائیں گے اور ضرور جائیں گے، اور اپنے حق ادھیکار کے لیے لڑیں گے اور لڑتے رہیں گے، اور ہمارا بھی حق ہوگا۔ جتنی ہماری آبادی ہوگی اتنی ہماری مشارکت ہوگی، جتنا ہمارا حق ہوگا، ادھیکار ہوگا، ہم وہ حق اور ادھیکار کو لے کر رہیں گے۔ لیکن کب ہوگا؟ کبھی تو ایسا سننے کو نہیں ملا۔ اس چناؤ کے اندر کیوں نائب وزیر اعلیٰ اقلیت کا کوئی شخص ہوگا، دلت کا ہوگا، پچھڑی کا ہوگا، اتی پچھڑی کا ہوگا؟
अल्पसंख्यक का होगा, मुस्लिम समुदाय का होगा। आखिर ऐसी नौबत क्यों आई? वो इसलिए कि आज इस बिहार रियासत के इंतखाबी मुहिम में हमारा एक मकाम हो रहा है और एक हम सुई के नाके से पार होने की कोशिश कर रहे हैं, ऐलान कर रहे हैं। बड़ी बड़ी पार्टियों के अंदर खलबली मच गई है। बड़े बड़े नेताओं जो हमारा वोट का गलत इस्तेमाल करते थे, उनके रात की नींद उड़ गई है। तो हमारा इस्तेमाल सही इस्तेमाल होनी चाहिए। हमें अधिकार और जन अधिकार के लिए लड़ने का पूर्ण रूप से संविधान का अधिकार है। ये वैध और ये संविधानिक अधिकार है और ये वैधानिक अधिकार है वोट का देना। हम इस अधिकार को क्यों छोड़ेंगे? हक की लड़ाई लड़ेंगे और हमारी मुशारकत भी होगी और हमारे हुकूक की अदायगी भी होगी। मैं बताना चाहता हूँ, इसमें उलमाए किराम जो सियासत के अंदर दिलचस्पी रखते हैं और जिन्हें वेदों का ज्ञान है, चारों वेदों का ज्ञान है, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, मंतिक, फलसफा, हिकमत, हदीस, उसूल फिक्र, तफसीर और कुरान का इल्म है, उसे सियासत को भी समझना होगा। आने वाली नस्लें हमें कोसेंगी। मैं बताता हूं, जब तक कि मैं चेहरा के सामने आईना नहीं रखेंगे, हमारा चेहरा नजर नहीं आएगा। आईना को लाना होगा और आपको आईना के सामने खड़ा होना होगा। उलमाए किराम की मौजूदगी, मुशारकत, आज के इस रियासती चुनाव हो या मरकजी चुनाव हो, इसमें शमूलियत जरूरी है और बहुत जरूरी है। मैं बताना चाहता हूं कि हमारे वोट का इस्तेमाल, हमारे हक का इस्तेमाल गलत तरीके से किया गया। आज हम जागरूक हुए तो हमें तरह तरह के ओहदे पर फायज होने के लिए लुभावन और लालच दिया जा रहा है। उसका सिर्फ और सिर्फ नतीजा ये है कि हम एक सुई के नाके से पाने का ऐलान कर दिए, लेकिन इस ऐलान को हम खुले तौर से खुलकर न करें तो हमारे लिए फायदेमंद होगा। और सब्र का, तहम्मुल का इस्तेमाल करें। हर जगह बदजुबानी न करें, सोशल मीडिया में गलत चीजें न डालें, सिर्फ हक और अधिकार की बातें डालें और सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल न करें, वरना बाद में भविष्य काल और मुस्तकबिल में आने वाले औकात के अंदर, वक्त के अंदर आपको हो सकता है कि किसी तरीके से परेशानी का सबब बन सके। इसलिए हर एक आने वाले इस इंतखाबी मुहिम में शामिल होने वाले जनप्रतिनिधि, उम्मीदवार, प्रत्याशी का खुलकर स्वागत करें, सबको मान सम्मान दें, मुखालफत और विरोध ना करें और आप सबकी मान सम्मान इज्जत करें, लेकिन दिल की बात बिल्कुल तलखी और कड़वेंधी के साथ सोशल मीडिया में हरगिज न डालें। गुरेज करें, परहेज करें और सोशल मीडिया का इस्तेमाल कम करें। अपने अंदर इत्तेफाक लाएं, इत्तेहाद लाएं और इस बिहार के रियासत के अंदर, रियासत बिहार राज्य के जो चुनाव है, इस चुनाव के अंदर, विधानसभा के चुनाव के अंदर बहुत ही तहम्मुल के साथ, कौमी यकजहती के साथ, अक़वाम मुत्तहिदा के साथ मुत्तफ़क़ होकर, इत्तेहाद लाकर अपने वोटों का इस्तेमाल करें और अपने हक का इस्तेमाल करें। और करें तो एक तरफ करें, जिधर भी करें एक तरफ करें। उससे आपकी अहमियत बढ़ेगी, आपकी पहचान बढ़ेगा और आपके जो हुकूक हैं, पैरों से जो रौंदे जा रहे हैं, वो चीजें आपको मिलकर रही। आप एक पहचान बनाइए। आपकी पहचान आपका इंतखाब और आपका वोट है, आपका मतों का अधिकार है, वोटों का इस्तेमाल है। मैं चाहता हूं मेरे नाज़रीन और सामिईन, अक़लियत अपनी औकात को दिखाएं, जरूर दिखाएं,
ایک طرف ہو کر کے دکھائیں، استعمال کر کے دکھائیں، لیکن خفیہ طور پر دکھائیں، تاکہ مستقبل میں آپ کے لیے وہ فساد کا ذریعہ نہ بنے۔ تو چلیے علماء کرام کے کردار کو اور ان کے اعمال کو ہم نے حتی الامکان بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ علماء کرام اس میں آئیں، لوگوں کو بتائیں کہ ہمارا چناؤ ایسا ہونی چاہیے، اور اپنی بھاگیداری اور اپنا حصہ اس میں شامل کریں۔ اور آپ کو جو کالج اور مدارس اسلامیہ کے اندر منطق اور فلسفہ اور حکمت جو کتابیں پڑھائی گئی ہیں، اس کو سمجھتے ہوئے علماء کرام سے زیادہ کون سیاست کا جاننے والا ہے؟ مولانا ابوالکلام آزاد لگ بھگ 13 زبان اور لینگویج پر انہیں دکشتا اور مہارت حاصل تھی۔ بھارت کے آزاد ہونے کے بعد مانو سنسادن وبھاگ کے کیندریہ منتری منڈل کے سدسیہ بنے، یعنی بھارت کی آزادی کے بعد ایجوکیشن منسٹر سینٹرل گورنمنٹ کے اندر انہیں چنا گیا، اور سب سے پہلے مرکزی وزیر تعلیم چنے گئے اور منتخب ہوئے، یعنی مانو سنسادن یعنی شکشا وبھاگ کے منتری بنے، وزیر تعلیم بنے، مرکزی وزیر تعلیم بنے مولانا ابوالکلام آزاد۔ کئی زبانوں اور بھاشاؤں پر انہیں عبور حاصل تھا، ملکہ اور دکشتا حاصل تھا۔ کیا ان سے پڑھے لکھے نہیں تھے؟ آخر وہ سیاست میں کیوں آئے؟ بڑے بڑے لیڈر بھی اس میں شامل ہوئے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس میں حصہ لیں اور اپنے حقوق کی ادائیگی کے لیے اور پائے مالی پیر سے رونے جانے سے بچانے کے لیے علماء کرام کو سیاست میں آنا ہوگا اور سمجھنا ہوگا، تاکہ دیگر اقوام کے لوگ جو ہیں، نظریے سے لوگ جو ہیں، ہین بھاونا والے، کہ ہماری قدر نہیں کرتے، صرف ہمارا استعمال کرتے ہیں، ان کو آئینہ دکھائیں، اور ہمارا بھی حقدار، ہم اس کام کے ہم بھی حقدار ہیں اور برابر کے حقدار ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ بہت سی باتیں جو تمہیدی طور پر اور نصیحت کے طور پر جو ہوتی ہیں ہم نے بیان کر دی ہے، اور یہ جو دیکھ رہے ہیں الہدایہ اسلامک یوٹیوب چینل، یہ آپ کا چینل ہے، اخلاقی، تہذیبی، معاشرتی چینل ہے۔ اگر آپ اس چینل کے نئے ساتھی ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، اور یہ چینل آپ کے سماج اور معاشرہ اور اخلاق کو مزین، آراستہ اور پیراستہ کرنے کے لیے تتپرتا اور مستعدی سے کام کر رہا ہے۔ اسے اور لوگوں کے پاس بھیجیں، تاکہ اپنے حقوق کی پائمالی اور اس حقوق کو بچانے اور حاصل کرنے کے لیے ہم اس ویڈیو کے مادھیم سے جان اور پہچان سکیں۔ اب مجھے کل تک کے لیے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔